ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق اشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین ابی القاسم محمد وعلى اولادہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سارے مل کے صلوات پڑھیں. وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک غفور و غفار اللہ، رحمان و رحیم اللہ، جو بھی اس ذکر امام حسین میں شامل ہوئے ہیں، اللہ پاک ان تمام کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے اور ان کی حوائج شرعی قبول فرمائے. بالخصوص بانیان کا فرش عزا بچھانا اور جن مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کی جو بھی حاجات ہیں اللہ پاک وہ حاجات قبول فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے ایک دوست ہیں عرشی صاحب اور ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں نادر صاحب، اللہ پاک ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے. دعا وہ ہیں کہ اللہ پاک ہمارے 12ویں امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات. اپنی گفتگو کی ابتدا ان جملوں سے کہ شیعہ ناز کیا کریں، فخر کیا کریں، سر بلند کر کے چلا کریں کہ اس غفور و غفار اللہ نے، اس رحمان و رحیم اللہ نے، ستار العیوب اللہ نے، غفار الذنوب اللہ نے تمہیں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے علی اور حسین جیسے دو رہبر عطا کیے. دو رہبر عطا کیے. اور یہ یاد رکھنا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول خدا، کیونکہ ہماری مجلس کی ابتدا یا قول اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے فرمان سے ہوتی ہے، یا رسول کے ارشاد سے ہوتی ہے. میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. رسول نے کہا تھا جو بھی حسینی بن جاتا ہے اس کو جنت کی پرواہ نہیں، جنت اس کی مشتاق بن جاتی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ روز عاشور، شب عاشور یہی ہوا تھا نا. مولا حسین نے کہا تھا چلے جاؤ جنت لکھ کے دے رہا ہوں. تو مولا حسین کو کیا کہا گیا تھا؟ ہمیں جنت دیکھی نہیں، جنت یہی ہے کہ تمہارے قدموں میں سر کو قلم کروا دے. جنت تو ہم نے دیکھی نہیں، جنت یہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فخر کیا کریں،
سر بلند کر کے چلا کریں کہ اس غفور و غفار اللہ نے، اس رحمان و رحیم اللہ نے اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حسین جیسا رہبر عطا کیا۔ جو ان کا ہو جاتا ہے جنت ان کی محتاج اور مشتاق بن جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں دی، بہت ساری نعمتیں، اتنی کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر تم سارے مل کے گننا چاہو گن نہیں سکو گے۔ سب سے پہلے آگے پروردگار کی خدمت میں آگے سوال کریں، پروردگار تھوڑی سی نعمتیں ہمیں بتائیں تو صحیح، کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟ اللہ نے کہا الذی خلقک، پہلی نعمت تو نہ تھا، میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو نہ تھا، تیرا وجود نہ تھا، نہ خلق کرتا، تو مجھ سے پوچھ نہیں سکتا تھا، تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ الذی خلقک، پہلی نعمت تو نہ تھا، تجھے وجود عطا کیا۔ پہلی نعمت ہے نا اللہ کا۔ اب اس نے وجود جو عطا کیا، اگر ہم ساری زندگی اس کے دروازے پر جھک جائیں تو کیا ہم شکر ادا کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ دوسری نعمت، اس نے ہمارے وجود خلق کرنے کے بعد ہمیں انسان بنایا۔ توجہ کرنا، یہ ٹف بحث ہے۔ پہلی نعمت، اس نے، ہم کچھ بھی نہ تھے، کچھ بھی، اس نے ہمیں وجود عطا کیا۔ دوسری نعمت، ہمیں انسان بنایا۔ اگر کسی اور مخلوق کی شکل میں پیدا کرتا، کوئی حیوان بناتا، کوئی نباتات بناتا، کوئی جانور بناتا، ہم اللہ سے سوال کر سکتے تھے؟ یہ اس کی دوسری نعمت ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ نعرہ حیدری۔ توجہ کرنا، پہلی نعمت ہمیں وجود عطا کیا، دوسری نعمت ہمیں انسان بنایا، تیسری نعمت اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں صحیح و سالم جسم عطا کیا۔ ہم ان نعمتوں میں جتنا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیں اللہ کا، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور نعمتیں تو اتنی دی ہیں کہ اس نے خود ارشاد فرمایا تھا تم میری نعمتوں کو سارے مل کے بھی گن نہیں سکتے۔ پہلی نعمت تمہارا وجود، دوسری نعمت تمہیں انسان بنایا، تیسری نعمت تمہارا وجود بنا کے، تمہیں انسان بنا کے صحیح و سالم جسم عطا کیا۔ لنگڑا بناتا، اندھا بناتا، نابینا بناتا، ڈوڑا بناتا، کہ ہم سوال کر سکتے تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، وہیں سے لنگڑا بنا دیتا، اندھا بنا دیتا، بہرا بنا دیتا، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے جس نے ہمیں صحیح و سالم جسم عطا کیا۔ توجہ کرنا اس بات پہ۔ پہلی نعمت ہمارا وجود، دوسری نعمت ہمیں انسان بنایا، تیسری نعمت ہمیں صحیح و سالم جسم عطا کیا، چوتھی نعمت ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تھک کر نہ سنیں، ابھی چوتھی نعمت ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ایسے ہے نا، اگر کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کرتا، کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، ہم سوال کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا، جو آتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہمارے کانوں میں پڑا۔
قرآن کی تلاوت ہمیں سننے ملی. میں تو یوں کہوں گا ساری نعمت ٹھکرائی جا سکتی ہے، پانچویں نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. ہمیں پہلی نعمت عطا کی وجود، دوسری نعمت انسان بنایا، تیسری نعمت ہمیں صحیح سالم جسم عطا کیا، چوتھی نعمت ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پانچویں جس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا اسی گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں علی ولی اللہ پڑھا جاتا. جس گھرانے میں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا. ساری نعمتیں ٹھکرائی جا سکتی ہیں لیکن علی کی ولا تو ٹھکرائی نہیں جا سکتی. بسم اللہ. میں یہ نہیں کہتا آواز بلند تک میں نہیں کہتا، میں آپ کو رتبہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ کا رتبہ ہے کیا. بعد میں قرآن کی آیت پہ آتا ہوں. آپ کا رتبہ ہے کیا؟ آپ مجلس سے سننے آئے ہیں، آئیں چھٹے لال امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا یہ تو بتائیں جو علی ولی اللہ کا ورد کرتا ہے، جو علی امام کو تمہارے دادا کو مانتا ہے، جو شیعہ کہلواتا ہے، ذرا ان کا رتبہ تو بتا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے شیعوں میرے دو رشتے ہیں علی ابن ابی طالب سے. میرے دو رشتے ہیں علی ابن ابی طالب سے. ایک میں جعفر صادق علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میں جعفر صادق علی کا شیعہ. نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک میں جعفر صادق علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میں جعفر صادق علی کا شیعہ ہوں. مجھے قسم ہے اس ذات پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ جعفر صادق کی جان ہے، میں علی کا بیٹا ہونے میں اتنا فخر نہیں کرتا جتنا علی کے شیعہ ہونے. میں جعفر صادق جس کا لقب ہی صادق ہے، صادق آل محمد، وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے میں جعفر صادق. میرے دو رشتے ہیں، ایک میں علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میں علی کا شیعہ ہوں. پھر قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ جعفر صادق کی جان ہے، میں علی کے بیٹے ہونے میں اتنا فخر نہیں کرتا جتنا علی کے شیعہ ہونے میں کرتا ہوں. تو توجہ، یعنی علی کے شیعہ کا اتنا مقام ہے جو علی کا بن جاتا ہے جنت اس کی مقدر بن جاتی ہے. وہ جنت کی لالچ میں عبادت تو کرتا نہیں، جہنم کے خوف سے تو وہ عبادت کرتا نہیں. تو آ جائے کرتا کیوں ہے؟ وہ کرتا اس لیے کہ ہمارا آقا علی ابن ابی طالب امام المتقین ہے. سب سے پہلے ہمیں متقین بننا پڑے گا تب ہمارا امام بنے. حقیقت دیکھیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان ہستیوں سے وابستہ. مرد تو مرد جو امام علی ابن ابی طالب کو ماننے والی عورتیں بھی ہوں گی نا، ان کا رتبہ بھی بلند. حر سعدیہ ایک واقعہ ہے. حر سعدیہ ایک خاتون ہے جو محب علی تھی، مولا علی کو چاہنے والی تھی. دیکھیں مبلغہ تھی، مبلغ عالم تھی. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ کرتی یہ تھی جب گھر سے سارے مرد نکل کے جاتے تھے مزدوری کے لیے، وہ ساری رات بیٹھ کے